امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس کے گناہ کے بارے میں یہ باب ہے۔ ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علیہ، میری طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو، فإنہ من کاذب علیہ یا من کذب علیہ، بس بے شک جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا فیلج النار، تو بس وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اگلی روایت میں ہے، عامر بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے باپ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ نے کہا، میں نے اپنے والد زبیر سے عرض کیا، میں آپ کو نہیں سنتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کثرت سے حدیث بیان کرتے ہوں جیسا فلاں فلاں کثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہرحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا تو نہیں رہا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہ میری بھی حاضری بکثرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہی ہے، لیکن یہ حدیث میرے پیش نظر ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں غلطی کی وجہ سے کوئی بات جھوٹ کے طور پر آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ اگلی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تم سے کثرت سے احادیث بیان کرنے سے صرف یہی چیز مانع اور رکاوٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت متواتر ہے۔ اصول حدیث میں جہاں حدیث متواتر کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ من کذب علیہ متعمدا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جسے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگلی روایت ہے، اس میں 3 راوی ہیں۔ پہلا راوی امام بخاری کے استاد مکی بن ابراہیم، دوسرے راوی ہیں یزید بن ابی عبید، تیسرے راوی ہیں سلمہ ابن اقوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من یقل علیہ ما لم اقل، جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جو روایت ہے یہ ثلاثی ہے۔ ثلاثی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں مصنف کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صرف 3 واسطے ہوں۔ تو یہاں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 3 واسطے ہیں، ایک مکی بن ابراہیم، دوسرا یزید بن ابی عبید، تیسرا سلمہ بن اقوا۔ بخاری میں اس طرح کی ثلاثیات کل 22 ہیں، کل 22 ثلاثیات بخاری میں ہیں، جو امام بخاری علیہ رحمہ کا سرمایہ افتخار ہیں۔ یہ ان میں پہلی ثلاثی ہے۔
اور آپ دیکھ لیں گے اس سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اول الثلاثیات، جو ثلاثی احادیث ہیں ان میں یہ پہلی ہے۔ تو راوی چونکہ کم ہیں اس لیے یہ کم راویوں والی جو روایت ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور عمدہ ہوتی ہے، شرطے کہ اس کے راوی ثقہ ہوں۔ اور مکی بن ابراہیم یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمید اور شاگرد ہیں، اور 22 ثلاثیات میں سے 11 ثلاثیات وہ انہی سے مروی ہیں۔ اب تینوں روایات آپ غور کر لیں۔ پچھلی روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے آئی ہے، اس باب کی پہلی روایت حضرت علی سے، دوسری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تیسری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تینوں میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کرنا، دیدہ دانستہ جھوٹ منسوب کرنا، یہ عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اور ان میں پیچھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے احادیث کو بکثرت بیان کرنے سے جو معنی چیز بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ غلطی سے جھوٹ منسوب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چوتھی روایت اس باب کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تسموا باسمی، میرے نام کے ساتھ نام تو رکھو، یعنی نام محمد رکھو، میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو، یعنی ابو القاسم کنیت نہ رکھو۔ اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا بس اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں متشکل ہو کر نہیں آ سکتا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ من کذب علیہ متعمدا، اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس میں ضمنی طور پر یہ بات بھی آئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا جائے، کنیت پر کنیت نہ رکھی جائے۔ خصوصاً دونوں کو جمع کر دینا، یعنی نام محمد ہو اور کنیت بھی ابو القاسم ہو، یہ منع ہے۔ بعض یہودی آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے، جب آپ توجہ کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں کو پکارا ہے، فلاں کو بلایا ہے، تو آپ نے ابو القاسم کنیت رکھنے سے روک دیا۔ تو بعض کے نزدیک یہ مسئلہ آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص ہے کہ جب تک آپ ظاہری لحاظ سے حیات آپ کی تھی تو اس وقت تک یہ کنیت رکھنا منع تھی۔ اس کے بعد نام بھی رکھا جا سکتا ہے، کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے، جمع بھی کیا جا سکتا ہے، بعض کا یہ موقف ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے باقاعدہ اس کے لیے اجازت لی تھی۔ تو اس پر تو اجماع ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں، سارے نبیوں کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ حاشی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک جو ہے وہ رکھنا، وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اولاً یہ کنیت رکھنا ممنوع تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مطلقاً منع ہے، بعض کہتے ہیں یہ نہیں تنزیہی ہے، اور یا پھر جمع کرنا دونوں کو منع ہے۔
بہرحال سارے نبیوں کے ناموں پر نام رکھنا بالاتفاق جائز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے۔ تو باقی سب کے نزدیک نام محمد رکھا جا سکتا ہے اور باقی انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا جا سکتا ہے، صرف کنیت ساتھ جمع کرنے سے منع کیا گیا، اور اس حدیث میں خاص کنیت سے منع کیا گیا۔ باقی ان چاروں احادیث کے اندر جو مشترکہ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیدہ دانستہ جھوٹ منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کر احادیث منسوب کی ہیں۔ بعض نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت میں، بعض نے اہل بیت اطہار کے فضائل میں، بعض نے مختلف قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل میں، اور بعض نے اپنے ائمہ جن سے ان کو بہت زیادہ اعتقاد محبت تھی ان کی فضیلت میں احادیث گڑھی ہیں۔ اور اس فن کی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور محدثین نے بڑی محنت اور مشقت اور پوری جد و جہد کے ساتھ چھان بین کر کے گھڑی ہوئی احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کر دیا اور اس پہ متنبع کر دیا۔ اب بیان کرنے میں احتیاط درکار ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور موضوعات ہیں ان کو تو بیان کرنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ صراحت کریں بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ باقی جو شدید ذوح والی روایات ہیں، منکر قسم کی روایات ہیں، ان سے بھی اجتناب کیا جائے۔ فضائل میں وہ ضعیف احادیث جو مقبول اور معتبر ہیں تو وہ بھی اس وقت ہے جب ذوف شدید نہ ہو۔ اور امام مسلم علی رحمہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں بڑی تفصیل سے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور چند ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے جنہوں نے احادیث گھڑی تھیں اپنی طرف سے اور ان کو پھیلایا تھا، پھر بعض مواقع پر انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم نے از خود ان حدیثوں کو گڑھا ہے۔ یہ ساری تفصیل اور گفتگو کرنے کے بعد امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اخیر کے اندر کہ صحیح احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ضعیف اور کمزور احادیث کی حاجت ہی نہیں ہے کہ ان کو ذکر کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ جب صحیح احادیث کا وافر ذخیرہ موجود ہے تو صحیح احادیث بیان کریں، صرف اتنی زحمت گوارا نہیں کہ آپ صحیح احادیث کا مطالعہ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، پھر ان کو آگے بیان کریں۔ تو یہ نہیں کہ صحیح احادیث وہ کم ہیں تو اب آپ کو ضعیف کی اور کمزور احادیث کی ضرورت ہے بیان کرنے کی، صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن لوگ مطالعہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس وجہ سے صحیح حدیث کو بیان کرنے کے بجائے وہ ضعیف اور کمزور قسم کی روایات پر اکتفا کرتے ہیں، بلکہ موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اور عوام چونکہ ان چیزوں کو پسند کرتی ہے، اس لیے ہمارے خطباء اور جہلاء ہیں وہ انہیں اسی روش پہ چل رہے ہیں، اور بعض طلباء بھی اسی روش پر ہیں کہ تقریر کرتے ہیں تو پھر ان خطباء کی کتابیں لے لیتے ہیں جو اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہاں سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیان ہمیشہ قرآن و سنت سے کریں، یا مسند کتب جو قرآن و سنت پر مبنی ہیں اور اصلاح معاشرہ پر مبنی ہیں، ظاہر اور باطن کی اصلاح پر مبنی کتب، ان کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق ہی گفتگو اور بیان کیا جائے۔ امام مسلم نے ایک اور بات فرمائی ہے، وہ بڑی قابل غور ہے۔
تو یحییٰ بن سعید قطان کے حوالے سے نقل کیا کہ میں نے صالحین میں حدیث کے علاوہ کسی اور بات میں صالحین کو حدیث کے علاوہ کسی اور بات میں زیادہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کے علاوہ کسی اور سلسلے میں صالحین کو زیادہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کہ امام مسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا، مطلب یہ ہے کہ جو صالحین ہیں، صوفیاء ہیں، تو وہ کیونکہ ان کو زیادہ اس فن کے اندر ملکہ اور رسوخ نہیں ہوتا، اس فن کے اندر ان کو مہارت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو روایت سنتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، تو بغیر ارادے کے بلا قصد جھوٹ ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی جو روایت ان کو ملی، وہ اس روایت میں کوئی جھوٹی بات تھی، صحیح نہیں تھی، اور اس کو آگے انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے جھوٹ ذکر کیا ہے، بلکہ اور روایات کی چھان بین اور ان کی چھان پھٹک کرنے کی مہارت انہیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ آگے سنی ہوئی روایات بیان کر دیتے ہیں۔ تو امام نووی نے بھی یہ نیچے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان کی روایت جو ان کے بیٹے نے بیان کی ہے، اور پھر امام مسلم کا اپنی اس پر گفتگو، اور پھر نیچے امام نووی نے بھی اس پر کلام کیا۔ خلاصہ اس کا یہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ صوفیاء کرام کیونکہ اس فن میں انہیں زیادہ مہارت نہیں ہوتی، اور ان کا یہ خاص فن نہیں ہوتا، ان کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو فکر آخرت دلانا، اور ان کو نیکی کی طرف لانا، اور برائی کی قباحت ان کے دلوں میں بٹھا کر اس سے دور کرنا۔ تو احادیث کی جو چھان بین ہے، اور راویوں کی جو چھان پھٹک ہے، اور اس پر جو جرح قدح ہے، جرح و تعدیل ہے، یہ کام محدثین کا ہے۔ تو صوفیاء کرام کو جو حدیث پہنچی آگے انہوں نے ذکر کر دی، اس وجہ سے نادانستہ طور پر ان سے وہ جھوٹ صادر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحیح احادیث کا وافر ذخیرہ موجود ہے، جیسے امام مسلم نے فرمایا، اور امام مسلم کے بقول اتنی زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں کہ ضعیف کی ضرورت، کمزور اور منکر روایات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو آئندہ سے جو سامعین ہیں اس بات پہ توجہ دیں، عوام و خواص سب اس بات کو یقینی بنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کو منسوب کیا جائے، اور آپ کا حوالہ دے کر جس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جائے، تو لازماً اس بات کی تحقیق کر لیں کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ صحیح حدیث ہے، وہ متن ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کے اور بغیر معلومات کے بیان نہ کیا جائے۔ آج کل تو بہت زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے، اور آپ بآسانی مراجع جو ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ جس طرح عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے جب پوچھا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے حدیث نہ بیان کرنے کا جو عذر پیش کیا، وہ یہی تھا کہ غلط بات منسوب کرنے پر جہنم کی وعید ہے، اور یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ کثرت سے حدیث بیان کرنے سے معنی چیز وہ غلطی سے آپ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینے کا خوف ہے۔
باب کتابت العلم، علم کو لکھنا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے قید العلم بالکتابتی، لکھ کر علم کو قید کر لو۔ یہاں امام بخاری نے روایت نقل کی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب؟ فرمایا کہ نہیں، سوائے کتاب اللہ کے، یا پھر ایک فہم جو ایک مسلمان مرد کو دیا جاتا ہے۔ اب میرے پاس کتاب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وہ میرا فہم اور ذہن ہے، یا پھر یہ جو صحیفہ ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ چند اوراق، یہ ان کا جو تلوار کی میان تھی اس کے اندر وہ صحیفہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا وہ معافی الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں فرمایا کہ دیت ہے، اور دیت کے احکام ہیں، اور حقوق الاسیر اور قیدی کے احکام ہیں، قیدی چھڑانے کے احکام، اور مسلمان کو کافر حربی کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، اور 2-4 اور احکام ہیں، وہ بھی احکام شرع اور احکام فقہیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بات بعض لوگوں نے، یعنی یہ بات پھر بھی حضرت علی کے پاس وہ ایسی کتاب ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے بیان کردہ خاص فرامین ہیں، یا اس میں کوئی خاص باتیں ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتائی گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پھر اس حوالے سے پوچھ لیا گیا، تو انہوں نے بتایا میرے پاس اللہ کی کتاب ہے جو سب کے پاس موجود ہے، اور ایک فہم جو مسلمان مرد کو عطا کیا جاتا ہے وہ میرے پاس ہے، اور ایک صحیفہ ہے چھوٹا سا، اس میں وہ چند احکام شریعت ہیں، احکام فقہیہ، احکام عملیہ کا ذکر ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہو۔ اس حوالے سے علی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس میں لکھنے کا ذکر آ گیا نا، صحیفہ تھا نا لکھا ہوا۔ علی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ہے کہ قبیلہ خزاعہ نے فتح مکہ کے سال بنی لیث کے ایک مرد کو اپنے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا۔ بنی خزاعہ قبیلہ نے فتح مکہ کے سال بنی لیث کے ایک مرد کو قتل کیا، بدلے اس مقتول کے جو ان خزاعہ میں سے تھا اور جس کو بنی لیث نے قتل کیا تھا۔ مطلب کیا کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے فتح مکہ کے سال بنی لیث کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے ان کے آدمی کو قتل کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی گئی تو آپ سواری پر سوار ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے مکہ سے قتل کو، یا فرمایا کہ ہاتھی کو روک لیا۔ امام محمد یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شک پر رکھا ہے کہ قتل فرمایا یا فیل فرمایا، لیکن ابو نعیم کی جو روایت ہے وہ اسی طرح ہے، قتل یا فیل، لیکن دیگر جو ہیں ابو نعیم کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ الفیلہ، اللہ نے مکے سے ہاتھی کو روک دیا، یعنی ہاتھی والوں کو روک دیا۔ اور رسول اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جو متابعین مومنین ہیں، صحابہ ہیں، ان کو اہل مکہ پہ غلبہ دیا گیا، ان کو اہل مکہ پر اور غلبہ دیا گیا نا۔ فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان غالب ہو گئے نا مکے والوں پر، اور مکہ فتح ہو گیا۔ فرمایا کہ اس حرم مکہ کا درخت نہ کاٹا جائے، اور اس کا جو گری پڑی چیز ہے لقطہ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو نہ اٹھایا جائے، ہاں مگر وہ شخص جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس لیے وہ اٹھاتا ہے کہ اس کا اعلان کرے گا اور آگے مالک کو تلاش کرے گا، تو اس کو اجازت ہے اٹھانے کی، باقی کوئی شخص اس کو نہ اٹھائے۔ اور جو قتل کر دیا گیا ہو تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کو 2 باتوں کا اختیار ہے، ہاں تو ان کو دیت ادا کر دی جائے، یا پھر جو مقتول کے ورثاء ہیں تو ان کو قصاص دلوا دیا جائے۔ وہ دیت لے لیں مقتول کے ورثاء، اپنے مقتول کے بدلے میں دیت لے لیں یا پھر
کی سانس لے لیں۔ اہل یمن کا ایک شخص جس کا نام تھا ابو شاہ، وہ آیا، عرض کیا اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے یہ باتیں لکھ دیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو فلان یعنی ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ تو اس میں لکھنے کا ذکر آ گیا۔ ایک قریشی آدمی نے کیا یا رسول اللہ الا الاذخر، یا رسول اللہ ادخر گھاس، اس کو آپ مستثنا قرار دے دیں۔ یا رسول اللہ کہ اس حرم کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں اور گھاس نہ کاٹی جائے، تو جو اذخر نامی گھاس ہے اس کا آپ استثناء فرما دیں۔ بے شک ہم اس کو اپنے گھروں کے اندر چھتوں میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے مردوں کی قبروں میں استعمال کرتے ہیں، مٹی میں ملا کر قبریں لیپتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، الا الاذخر کہ سوائے اذخر نامی گھاس کے باقی گھاس نہ کاٹی جائے اور اس حرم کے کانٹے بھی نہ کاٹے جائیں، درخت بھی نہ کاٹے جائیں۔ تو امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے کتابت العلم، علم کی باتیں لکھنے کے حوالے سے، تو ان میں لکھنے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں اس صحیفے کا ذکر ہے، یعنی اس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور دوسری روایت کے اندر بھی لکھنے کا ذکر ہے۔ ابو شاہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے لیے لکھنے کا لکھ دیں مجھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے لکھ دو۔ تو علم کی باتیں لکھنی چاہیے، کیونکہ صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے طبرانی میں کہ قید العلم بالکتابۃ، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو۔ اب تو زیادہ لکھنے پر ہی مدار رہ گیا ہے۔ قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تو یہ پورا رکوع ہے جس میں لکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے، یعنی قرضے وغیرہ جو اس سے متعلقہ معاہدات وہ لکھے جائیں۔ اور مزید اس میں یہ حکم آیا کہ اگر کوئی شخص ناحق قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں پھر ورثاء کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا تو وہ اپنے مقتول کے بدلے دیت قبول کر لیں، یا پھر اپنے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کر کے قصاص لے لیں۔ قصاص لینا اور دلوانا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہب بن منبہ نے فرماتے ہوئے سنا، یعنی وہب بن منبہ اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ لکھا کرتے تھے ولا اکتب، اور میں لکھا نہیں کرتا تھا، میں صرف اپنے حافظے پر اعتماد کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، باقی جتنے صحابہ ہیں ان سے میں احادیث زیادہ بیان کرنے والا ہوں، تو مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حدیثوں کو زیادہ بیان کرنے والا نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے، تو لکھنے سے بات محفوظ ہو جاتی ہے کہ جب چاہے بندہ اس کو آگے درستگی کے ساتھ بیان بھی کر سکتا ہے۔ اگر صرف وہ زبانی یاد ہے تو وہ بھول سکتی ہے، خاص طور پہ بڑھاپے میں جا کے عارضے لاحق ہو جاتے ہیں، اب عارض لاحق ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے، یا عارضی طور پر کوئی بات لاحق ہوتی ہے جس سے وہ بات پوری طرح یاد نہیں رہتی۔ تو ویسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو احادیث ہیں بیان کردہ اور روایت کردہ وہ عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حافظہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ بہت بہترین ہو گیا تھا، جو بات یاد سنتے تھے وہ محفوظ رہتی تھی۔
جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اسی صفحے کے آخر میں۔ تو بہرحال ان روایات میں احادیث کو لکھنے کا ذکر ہے، لکھنا چاہیے۔ اگلی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب نبی کریم علیہ السلام کی تکلیف بڑھ گئی، یہ اخیر عمر کی بات ہے، تو جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا اس بیماری کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی کتاب یعنی کاغذ لے کر آؤ تاکہ میں تم کو ایک تحریر لکھ دوں، تو اس کے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام پر تکلیف کا غلبہ ہے، آپ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہیں، تو اس حالت میں آپ کے لیے لکھوانا دشوار ہے، تو آپ کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، حسبنا، اور وہ ہمیں کافی ہے۔ تو آپ فاختلفوا، جو افراد موجود تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، وکاس اللاغت، اور شور و گول جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ مطلب کوئی کہتا تھا بھی اب کاغذ لایا جائے، لکھوایا جائے، کوئی کہتا تھا بھی آپ تکلیف کے اندر ہیں بہت زیادہ تو رہنے دیا جائے۔ قال اقوم عنی، فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اور میرے پاس آپس میں جھگڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اخرج ابن عباس، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نکلے۔ یہ ابن عباس یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی، یہ بعد کی گفتگو ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مجلس کے اندر احادیث بیان کر رہے تھے، تو اس مجلس سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ فرما رہے تھے کہ بہت بڑی مصیبت تھی جو نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ آپ لکھ دیتے تو معاملہ واضح اور صاف ہو جاتا، تو بہت بڑی مصیبت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے لکھنے کے درمیان میں حائل ہو گئی۔ یہ بعد میں ایک مجلس کے اندر جب وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے تو جب وہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی، خاص اس موقع پر یہ نہیں فرمائی گئی۔ اب اس بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے لکھ کر دینا تھا کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی، اس لیے وہ لکھا نہیں جا سکا۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم فرما دیتے بھی لے کر آؤ تو اس موقع پر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بعد افراد بھی موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کوئی وہ اس کو لے آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی طاقت کے بل بوتے پر لکھنے کا سامان لے کر آنے والے کو روکا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ عرض کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کے عظیم صحابی ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورتاً آپ سے بات عرض کی، تو اللہ نے اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیا۔ آیت حجاب بھی ان کے مشورے پر نازل ہوئی۔ دیگر کئی آیات ہیں، تقریباً 22 آیات نزہۃ القاری میں جمع کی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی۔ تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے جو جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کے ذریعے سے دور دور تک اسلام پھیلا ہے،
تو ان کے بارے میں یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے محض اس وجہ سے اس تحریر کو لکھوانے سے یہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ تکلیف کے اندر ہیں، تو ان کا مقصود کوئی اس سے معاذ اللہ غلط نہیں تھا کہ وہ حضرت علی کے لیے لکھ کر دینا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے بھی آپ نہ لکھ کر دیں۔ اگر وہ لکھ کر دینا ضروری ہوتا تو کوئی دوسرا فرد وہ سامان لکھنے کا پیش کر سکتا تھا، پھر بیچ میں غالباً 3 دن کا فصل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو یہ اسی وقت وصال نہیں ہوا جب عمر رضی اللہ عنہ باقی حضرات چلے گئے تھے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام منگوا کے لکھوا دیتے، اور اگر نہ بھی لکھواتے زبانی ارشاد فرما دیتے تو آپ نے جتنے ابھی تک فرامین آپ نے بتائے تھے اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، وہ لکھے ہوئے تو نہیں تھے سارے کے سارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ویسی ضروری ہے، وہ کوئی یہ نہیں کہ آپ لکھوا دیں تو پھر ماننا ضروری ہے۔ اور پھر ان اہل بیت اطہار کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی سے یہ بات نہیں ملتی، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے بعد تمہارا حق ہے خلافت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مسئلہ امامت پر کھڑا کیا اور اصرار کے ساتھ آپ نے انہیں کھڑا کروایا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی تھا کہ میرے پاس سامان لے آؤ تاکہ میں ابوبکر کے لیے لکھ دوں، تاکہ بعد میں کوئی وہ دوسرا شخص دعویٰ نہ کرے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، فضائل ہیں، مناقب ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے اور جو ان کا خلوص ہے، نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ پیار اور محبت ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ یار غار ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے۔ تو ان کے سارے ان احوال پہ غور کریں تو یہ کہیں عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی منشا کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دینے کے بجائے خود خلافت سنبھال لی، اور نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات متصور ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو آپ نے لکھ کر دینا تھا یا لکھوانا تھا اسے روکا ہو، کیونکہ ان کی پوری زندگیاں دیکھیں، مکی دور میں دیکھیں تو خاص طور پر یہ جب اسلام لائے ہیں تو مسلمانوں کی مظلومیت کا دور تھا۔ تو اس دور میں اسلام لانے کا مطلب کفار کے ظلم و ستم اپنے اوپر اٹھانا، ان کے طعن و تشنیع برداشت کرنا، اپنی جان کو تنگیوں میں اور دکھوں میں ڈالنا، اور کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا، یہ اسلام لانے کا جو مفہوم تھا، اگر اسلام لائیں گے تو یہ چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی، اس دور میں یہی تھا۔ یہ اس دور میں اسلام لائے، یہ نہیں ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگ گیا اور اسلام غالب ہو گیا اس وقت یہ اسلام لائے ہوں، یہ ابتدائی دور میں اسلام لائے، اور پھر اخیر تک مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے، مسلسل نبی کریم علیہ السلام کی معیت، آپ کی صحبت اور آپ کی نصرت کے لیے بھرپور جد و جہد اور غزوات میں شرکت اور آپ کے ہر حکم پر لبیک کہنا، یہ ان کی زندگی کا معمول رہا۔ اور پھر جب یہ خلیفہ بنائے گئے ہیں تو کوئی شاہانہ زندگی بسر نہیں کی ہے، اس وقت بھی بالکل انتہائی سادہ زندگی بسر کی ہے، اور اسلام کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں زمانہ خلافت کے اندر بھی۔ تو ان کی سیرت انتہائی پاکیزہ ہے، اور قرآن کی گواہی اور احادیث کی گواہی اس پر موجود ہے۔ اب کوئی شخص اگر ان پاکیزہ ہستیوں پر اعتراض کرتا ہے تو وہ قرآن و سنت پر اس کا اعتماد درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خاص طور پہ وہ شخص تنقید کرتا ہے، انڈائریکٹ وہ تنقید کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی، تزکیہ نفس فرمایا اور اتنا عرصہ اپنے ساتھ رکھا،
تو اور آپ نے جو دیگر منافقین تھے ان کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا اب مدنی زندگی میں مدینہ کے اندر، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں چل سکا اور یہ آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنی زندگی میں صلی امامت پہ کھڑا کیا اور ان کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ تو بہرحال جو سمجھدار شخص ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اور تکلیف کے غلبے کو دیکھ کر یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ کو لکھوانے کی تکلیف نہ دی جائے کہ اس سے مزید آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو، ورنہ کوئی دوسرا فرد لا کر سامان دے دیتا، یا اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد پھر کوئی بعد میں کوئی چیز سامان لا کر دے دیتا، آپ لکھوا دیتے یا آپ زبانی ہی ارشاد فرما دیتے، ہر لحاظ سے جو آپ کی خواہش تھی، آپ کی منشا تھی، آپ کا حکم تھا، تو متصور نہیں کہ اس کا خلاف کیا جا سکتا، کیونکہ پوری زندگی صحابہ کی وہ سامنے ہے کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں انہوں نے لبیک ہی کہا ہے اور حکم کی تعمیل ہی کی ہے۔ اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اللہ کی رضا ان کا مقصود تھا، اسی کے لیے ان کی جانیں، ان کے مال حاضر رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال لے آ کے غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، تو عمر فاروق نے آدھا مال لا کر پیش کر دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو جن کا لمحہ لمحہ دین اسلام کی تقویت میں اور دین اسلام کی نصرت میں اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں گزرا ہو، تو ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھنا، غلط بات کہنا اور غلط بات کی ان کی نسبت کرنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور یہ ایمان کے بھی منافی ہے۔ تو انتہائی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بالخصوص جو خلفائے راشدین مہدیین ہیں، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہ کہی جائے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کے ساتھ زبان نہ کھولی جائے۔ ان سب کا اکرام کرنا، احترام کرنا، یہ ساری امت مسلمہ پر فرض ہے اور یہ قرآن و سنت کا بھرپور تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔